الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو اغفره ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، اس وقت میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ایک حدیث حدیث نبوی ہے اور ایک حدیث حدیث قدسی ہے۔ حدیث نبوی تو جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی تائیدات، ان تمام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث حدیث قدسی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ اللہ نے ایسے ایسے کہا۔ اللہ کے قول کو، اللہ کی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث میں بڑا اہم مضمون بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، من عمل حسنتاً، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اسے 10 نیکی عطا کرتے ہیں۔ کرتا ایک ہے اور اس کو دیتے ہیں 10۔ اور اگر کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ ایک کیا، لکھا جائے گا ایک، اس کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ اور اللہ چاہے تو اغفرہ، اسے معاف کر دے۔ یہ اللہ کے یہاں کا نظام ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، یا اگر گناہ بھی لکھے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ آگے فرمایا ومن عمل قراب الارض خطیئۃ، گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں اتنا گناہ کرتا ہے کہ ساری روئے زمین کو بھر دیتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کیونکہ مشرک کی رہائی نہیں، مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پوری روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دیتا اور پھر اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ چاہے اور وہ معافی بھی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکی سے بدل دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے طرف، من اقترب الیہ شبرن، اگر کوئی بندہ میرے طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کے طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اور اگر کوئی بندہ میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ حدیث ہے جو ہم نے ابھی خطبے کے اندر پڑھی، اس کا ایک ترجمہ، سادہ سا ترجمہ میں نے کیا۔ اسی حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے ہیں جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ایک فرشتہ انسان کی نیکی لکھنے والا ہے اور ایک فرشتہ انسان کی برائی لکھنے والا ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو نیکی لکھنے والے فرشتے ہیں اس کو اللہ نے امیر بنایا ہے، برائی لکھنے والے فرشتے کے وہ امیر ہیں، اور امیر کے حکم سے جو مامور ہوتا ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے وہ چلتا ہے۔ جماعت میں جاتے ہیں، امیر سے پوچھ کر کام کرتے ہیں۔ اس لیے
جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والے فرشتے نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے نے گناہ کیا، کیا اسے لکھ لوں؟ نیکی والے فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، تھوڑا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا توبہ کر لے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا اور ٹھہر جاؤ۔ تیسری بار پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اب لکھ لو، لگتا ہے یہ بندہ توبہ نہیں کرے گا۔ لیکن پھر بھی اگر بندہ توبہ کر لے لکھنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی گناہوں کو مٹا دو، جہاں لکھا تھا وہاں سے مٹا کے ختم کرو۔ اور نیکی لکھنے والے فرشتے کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انسان ارادہ کرتا ہے اور اس کے نیکی لکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس نیک عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک ضابطہ ہے، لیکن اس کے اندر اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور کتنا بڑھاتا ہے یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جتنا چاہے، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ نے ایسے ہی مثال دی کہ اے میرے بندو، اگر تم بیٹھے رہو گے اور میرے طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرو گے تو میں اپنے طرف سے فرشتے بھیج کر کے مسجد تمہیں نہیں لاؤں گا، فرشتے پکڑ کے مسجد نہیں لائیں گے۔ تم کوشش کرو گے، قدم بڑھاؤ گے تو میری مدد ملے گی اور تم مسجد تک پہنچ جاؤ گے۔ تم کوشش کرو گے نیک عمل کرنے کی تو میری طرف سے توفیق ملے گی۔ تم کوشش کرو گے گناہوں سے بچنے کی تو میری مدد ہوگی، میری توفیق ہوگی۔ زبردستی کسی کو فرشتے آ کر کے نماز پڑھوا دے یا فرشتے زبردستی آ کر کے گناہوں سے روک دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا، یہاں انسان سبب اختیار کرتا ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیے، انبیاء کرام کی زندگی میں آپ کو یہ ملے گا کہ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا، لیکن ان تمام معجزوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان تمام معجزوں میں انبیاء کرام کے عمل کا دخل ہے۔ اللہ نے پہلے عمل کروایا، پھر معجزہ ظاہر کیا۔ اللہ چاہتے تو بغیر عمل کرائے معجزہ ظاہر کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر غزوہ احزاب کا موقع ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھوک کے آثار ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے گھر آ کر کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ ان کو کھلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی بیوی نے کہا کہ کھانے کا تو ہے لیکن تھوڑا سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ 1-2 صحابی آ جائیں تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جا کے کہا کہ کھانے کا کچھ ہم نے انتظام کیا ہے، آپ تشریف لے چلیں اور 1-2 آدمی اور چلے تو کوئی حرج نہیں، اس کا بھی انتظام ہے، اتنے کی گنجائش ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو کہا کہ چلو جابر کی دعوت ہے، پورا لشکر ساتھ چل پڑا۔ اب جب گھر پہنچے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ دیکھی کہ تو اتنا بڑا پورا لشکر آ گیا، میں تو کہی تھی کہ 2-3 آدمی کی گنجائش ہے۔ اب بیوی نے آ کر کے شوہر سے کہا کہ میں نے تو کہا تھا 2-3 آدمی کی گنجائش ہے، یہ پورا لشکر لے کے آئے، بیکا ہوا بھی کہ اب آپ جانا اور آپ کا کام جانے، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نہیں بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ بھی تو صحابیہ تھی۔ انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو کوئی حرج نہیں، فکر کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جابر ہانڈی کو چولہے پر رہنے دو اور کھانا تقسیم کرنا شروع کر دو۔ کھانا تقسیم کرنا شروع کیا، سارا لشکر کے سارے لوگ کھا لیے، کھانا کما نہیں، سارے لوگوں کو 2-3 آدمی کا کھانا پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نہیں کہ آسمان سے سیدھا دسترخوان اتار دیتے، فرشتے وہاں سے کھانا لے کر آ جاتے اور دسترخوان لگ جاتا اور صحابہ کرام پیٹ بھر کر کھا لیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ کھانا تھوڑا سا ہی صحیح لیکن تلاش تم کرو، انتظام تم کرو، کھانا تیار کرنے کی کوشش تم کرو، تھوڑا کھانا کا انتظام تو تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس میں برکت دے دینا، یہ میرا کام ہے۔ نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا، لیکن پہلے نبی سے کام کروایا گیا کہ آپ کام کریں گے، کھانا تلاش کریں گے، اس کے بعد میری مدد ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ آسمان سے ہم بھیج دیں گے اور آپ کھا لیجئے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک صاحب برابر آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور آپ دعا کیجئے کہ مجھے بیٹا ہو۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ تمہیں بیٹا ہوگا، اللہ ضرور دے گا، میں دعا کرتا ہوں، بار بار یہی کہتے تھے۔ ایک دن جب آئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے شادی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بار بار بیٹے کی درخواست کرتے ہو، شادی بھی کیا یا نہیں کیا؟ کہا نہیں شادی تو نہیں کیا۔ تو کہا پھر بیٹا کی درخواست کیوں کرتے ہو؟ کہا عجیب بات بولتے ہیں آپ، کیا اللہ بیٹا دینے پر قادر نہیں؟ بغیر شادی کے بھی تو بچہ ہو سکتا، اللہ نہیں دے سکتا، اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر شادی کے بھی بچہ دے دے، لیکن پریشانی تو بھی کو اٹھانی پڑے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کو نہ للکارو، اللہ کو قدرت تو سب چیز پر ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، بیٹا چاہیے تو شادی کرو، جو اس کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپناؤ، اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا، ایسے اللہ تھوڑی دے دیتا ہے، دنیا کو دارالاسباب اس لیے تو بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے تو ہر موڑ پر انبیاء کرام کے جتنے معجزے ان کو دیکھیے، جیسے غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام سفر پر ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی نہیں ہے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول پانی کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے چل کر فلاں مقام پر ایک چشمہ ملے گا، وہاں جب وہ چشمہ ملے تو مجھے بلا لینا۔ گئے تو راستے میں ایک چشمہ ملا، تھوڑا سا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس میں آپ نے اپنا ہاتھ دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ پانی استعمال کرو۔ تھوڑا سا پانی تھا لیکن پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ میرے بزرگوں، اللہ چاہتے تو بارش برسا دیتے، اللہ چاہتے تو جہاں نبی کھڑے تھے وہیں سے ایک چشمہ جاری کر دیتے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ پانی تلاش کرنا تمہارا کام، تھوڑا سے ہی صحیح لیکن پانی تلاش تم کرو، اس میں برکت ہم دیں گے۔ معجزہ ضرور ہوا لیکن نبی سے پہلے کام کروایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی رہتی تھی، لاٹھی ہاتھ میں ہے تو لاٹھی ہے، جب زمین پر رکھ دیا تو سانپ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سانپ بنانے کے لیے لاٹھی کو زمین پر پٹکتے تھے تب وہ لاٹھی سانپ بنتی تھی، اور جب اس سانپ کو پکڑ لیتے تھے تو پھر ہاتھ میں وہی لاٹھی آ جاتی تھی۔ تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر ہوا، لیکن اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اتنا کام تو تمہیں کرنا پڑے گا کہ لاٹھی کو زمین میں پٹکنی پڑے گی، پھر سانپ بنانا میرا کام۔ میرے بزرگوں میں ان واقعات سے اور اس حدیث سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، اور دارالاسباب میں پہلے کوشش ہمیں کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر ہم کوشش نہ کریں اور بیٹھے رہیں تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جب اللہ کی مدد بغیر کوشش کے صحابہ کرام کو نہیں ملی، انبیاء کرام کو نہیں ملی، تو ہم کو اور آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے اس دنیا کے اندر اگر آپ دنیا کے کام کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، جب جا کر کے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ دین کا کام ہے، اس میں بھی کوشش ہوگی، جب جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ابھی چند سال پہلے جب دین بچاؤ دیش بچاؤ تحریک چل رہی تھی، حضرت مولانا ولی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک اعلان کیا اور پورے بہار کے لوگ جمع ہوئے تھے گاندھی میدان میں۔ تو دین بچاؤ دیش بچاؤ کا عنوان تھا۔ ایک صاحب جو اتفاق سے تاجر تھے، اب بڑے تاجر آپ کے باڑ کے ہی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ دین بچاؤ دیش بچاؤ تحریک کی کیا ضرورت ہے؟ دین تو اللہ کا دین ہے، اللہ چاہے تو بچا لے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بچانے والے؟ میں نے کہا بات تو بہت اچھی آپ نے کہی، لیکن بات یہ ہے کہ دین تو اللہ بچائے گا، لیکن کس کے ذریعے سے؟ ہم ہی لوگوں کے ذریعے سے بچائے گا نا، جیسے حضرت تھانوی نے کہا کہ بچہ تو دے گا لیکن بیوی کے ذریعے سے دے گا۔ تو اللہ تو قادر ہے، لیکن اللہ ایک ذریعے کے ذریعے سے، ایک سبب ایک سلسلے کے ذریعے سے ہی عطا کرے گا۔ تو اللہ دین بچانے پر تو قادر ہے، لیکن اللہ کسی کے ذریعے سے بچائے گا۔ اب آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ذریعے سے بچا رہا ہے، اگر آپ نہیں بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے ذریعے سے بچائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ کا دین ہے اور اللہ بچائے گا، ہم کو بچانے کی ضرورت نہیں، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہم روئے زمین پر ہر چلنے والی مخلوق کے رزق کے مالک ہے، ذمہ دار ہے۔ تو اللہ جب رزق کے مالک ہے تو اب دکان کیوں چلاتے ہیں، تجارت کیوں کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھ جائیے، اللہ رزق کا مالک ہے، اللہ رزق دے دے گا۔ تو آپ کو یہاں تو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ رزق کا مالک ہے، اللہ رزق دے دے گا، دکان جاتے ہیں 10 طرح کی ترکیبیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کیسے کتنا پیسہ کما لوں، لیکن یہاں جب دین بچانے کی باری آئی تو کہتے ہیں اللہ کا دین اللہ بچائے گا۔
جیسے اللہ نے دین کے بچانے کی، دین کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایسے اللہ نے آپ کے رزق دینے کی ذمہ داری لی ہے۔ تو جس طرح رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے دین کو بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی، جب جا کر کے اللہ کا دین بچے گا۔ اور اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ کا دین بچے گا، لیکن دوسرے کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو اللہ نے کیوں طوفان میں غرق کر دیا؟ اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ میرے دین کی حفاظت کرو، نبی کی بات مانو، نبی کی پیروی کرو، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ نے کہا جتنے لوگ ماننے والے ہیں کشتی میں بیٹھا لو، باقی کو ہم غرق کر دیتے ہیں، باقی کو غرق کر دیا۔ قوم لوط کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا۔ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، کیوں ہلاک ہوئی؟ اس لیے تو ہلاک ہوئی کہ اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کی، نبی کی پیروی نہیں کی۔ تو اللہ نے کہا یہ پیروی کرنے والے نہیں ہیں، ان سے کام ہونے والا نہیں، ان کو غرق کرو، ان کو طوفان میں ہلاک کرو، ان پر پتھر برسا دو، آگ برسا دو۔ جو لوگ ہیں ان کو ہم تیار کریں گے، ان کے ذریعے سے حفاظت کا کام لیں گے، اور ان کے ذریعے سے حفاظت ہوئی اور آج تک دین ہمارے پاس پہنچی۔ میرے بزرگوں، ان واقعات سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، آج اگر دین کا معاملہ آ جائے تو ہمارے ذہنوں میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ دین کا کام اللہ کرے گا۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کئی حضرات نے یہ کہا ارے اللہ کا گھر اللہ تعمیر کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا گھر اللہ تعمیر کرے گا، لیکن ذریعہ کون بنے گا؟ سبب کون بنے گا؟ سبب تو ہم ہی اور آپ بنیں گے نا۔ یقیناً اللہ اپنے گھر کی تعمیر کرے گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں یا نہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعمیر کرے گا۔ کہیں ہم بد نصیب تو نہیں کہ ہمارا پیسہ اس میں نہ لگ سکے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہماری خوش نصیبی ہے یا نہیں کہ ہمارا پیسہ مسجد میں لگتا ہے کہ نہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، بس ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، گھر کے اندر بڑی دقت رہتی ہے، بار بار بیماری، مصیبت، یہ وہ 10 طرح کی باتیں ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ میں ان کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ اور وہ طریقہ، وظیفہ کہیے طریقہ کہیے، وہ طریقہ بتاتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں، آج آپ حضرات کے سامنے بھی بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اتنا بڑا فائدہ کا تجربہ ہے میرا، اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے مجھ کو اس کی تصدیق کی، اور یہ میرا بتایا ہوا نہیں، بزرگان دین کا بتایا ہوا۔ بزرگان دین نے بتایا، خود میرے استاذ، جب میں حفظ کرتا تھا، آج سے 25 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، تقریباً 25 سال پہلے جب میں حفظ کر رہا تھا تو اس وقت میرے ایک استاد تھے جن کی نگرانی میں وہاں رہتا تھا، خیروا مدرسہ میں۔ جب کبھی بخار لگا یا کچھ ہوا تو میرے وہ استاذ کہتے تھے کہ وہ مجھے 7-8 روپیہ دیا کرتے تھے دوا کے لیے، کہتے تھے کہ یہ پیسہ لے لو اور دروازے پر جانا، وہاں ایک فقیر ہوگا، 2 روپیہ اس کو دے دینا اور 5 یا 6 روپیہ جو بچتا تھا اس کو لے کر کے وہاں ایک دوا خانہ تھا، وہاں چلے جانا اور وہاں سے دوا لے لینا۔ اور جاتا تھا، اللہ کا شکر ہے 5-6 روپیہ میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بیٹے جانتے ہو، یہ 2 روپیہ جو تم کو کہتا ہوں دینے کے لیے کیوں کہتا ہوں، یہی 2 روپیہ اصل تمہارا علاج ہے۔ دوا تو ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو دارالاسباب ہے دنیا، یہاں اختیار کرنا چاہیے، دوا کھانی چاہیے، اس کے لیے میں تم کو دیتا ہوں کہ دوا کھاؤ، لیکن اصل علاج تمہارا اسی 2 روپیے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتی ہے، اور صدقہ کی وجہ سے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، تو اصل علاج تمہارا وہی ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں برابر لوگوں کو بتاتا ہوں، آج آپ حضرات سے بھی بتا رہا ہوں، گھر کے اندر اگر پریشانی ہے، دقت ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو اس کا ایک علاج ہے۔ علاج یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک ڈبہ رکھیں اور اس ڈبے کو آپ خاص کر لیں صدقہ کی نیت سے۔ روزانہ اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دیا ہے تو 10 روپیہ 20 روپیہ روزانہ اس میں ڈال دیجیے، 10-20 روپیہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یا نہیں تو کم سے کم 5 روپیہ تو ایک آدمی، بہت معمولی درجے کا بھی آدمی ہے، غریب آدمی بھی ہے، وہ بھی چاہے تو 5 روپیہ اس ڈبے میں ڈال سکتا ہے آسانی سے، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، کتنا بھی غریب ہو 5 روپیہ ضرور ڈال سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ آپ 5 روپیہ اگر اس ڈبے میں ڈالتے ہیں روزانہ، اور آپ کی نیت ہوتی ہے کہ گھر میں برکت آئے گی، گھر کی مصیبتیں ختم ہوں گی، اس نیت سے 5 روپیہ ڈال دیتے ہیں، 1 مہینہ ہو جاتا ہے، 30 پنچے 150 روپیہ ہو گیا، 150 روپیہ مہینہ ہو گیا، سالانہ دیکھیے کتنا ہو گیا، 1800 روپیہ سالانہ ہو گیا۔ آپ سالانہ 1800 روپیہ اس میں نکال دیں گے، 1 سال میں چاہے اس ڈبہ کو کھولیے، یا مہینے میں 1 مرتبہ کھولیے، یا 6 مہینے میں 1 مرتبہ کھولیے، چونکہ آپ نے جس وقت ڈبہ میں ڈالا اور آپ کی نیت تھی صدقے کی، تو اسی وقت وہ صدقہ ہو گیا۔ اب صدقہ کہاں دینا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن صدقہ چونکہ اسی وقت آپ نے نیت سے ڈال دیا، مصیبت انشاءاللہ ٹل جائے گی۔ اور اس کے بعد اس کو آپ چاہے مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں کو جہاں بھی چاہے دے دیں۔
اگر آپ اس عمل کو اپنا لیں گے تو یقین جانیے گھر کی بے برکتی بھی دور ہو جائے گی، گھر کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا ایک وظیفہ ہے۔ 5 روپیہ بہت معمولی ہے، ایک عام معمولی آدمی جو بہت غریب کہلاتا اس کے لیے ہے۔ آپ اگر مالدار ہیں تو 10 روپیہ بھی ڈال سکتے ہیں، 20 روپیہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کو ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔